ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالقعدہ کی 21، 22 اور 23 تین تاریخوں کا ایک ایسا عمل آپ کو بتاؤں گا جس کی برکت سے آپ کی زندگی سے نحوست، بے برکتی اور ہر قسم کی پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو کوئی گھریلو ٹینشن ہے، آپ کو گھر کی پریشانیاں ہیں، اگر آپ میں نااتفاقیاں ہیں، اگر آپ کو ہر طرف سے ذلت رسوائی ملتی ہے، آپ نے 3 دن یہ عمل قرآنی کرنا ہے۔ اللہ اس کی برکت سے آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے ہر نحوست، بے برکتی، ہر لاچاری، ذلت جڑ سے خاتمہ کر دے گا۔ میں آپ کو اس سورہ کا آج انشاءاللہ العزیز عمل دے رہا ہوں جو اس نام سے منسوب ہے جس کو ایک پہاڑ کا نام دیا گیا، کوہ طور، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے تھے، اور وہ طور اللہ کی تجلی کا محور اور مرکز ہے جہاں اللہ کی تجلی پڑی، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام نے اسی ذوالقعدہ کے اندر اعتکاف کیا پورا مہینہ اور اللہ سے تورات لی۔ تو یہ سورہ جو قرآن پاک میں سورہ طور کے نام سے ہے، اور سورہ طور جو ہے وہ کوہ طور کی عکاسی کرتی ہے، لوگ کوہ طور کو پہچانتے ہیں، اور ویسے بھی کوہ طور کا ذکر ہے قرآن پاک میں کئی جگہ پر۔ تو یہاں پر سورہ طور جو ہے یہ آپ کے لیے ہر ذلت، ہر رسوائی، ہر لاچاری، ہر بے بسی، ہر پریشانی، ہر آفت سے نکلنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کو اس کی برکت سے ان پریشانیوں اور آفات سے نجات عطا فرما دیں گے۔ سورہ طور کو پڑھنا آپ نے 3 دن ہے، اور 3 دن کسی بھی وقت آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو رات کے اوقات میں پڑھیں، مغرب، عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے، تو زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ باقی دن میں بھی آپ پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ نے روزانہ کوئی سورہ طور آپ نے روزانہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پڑھ کر جو ہے آپ نے دعا کرنی ہے۔ پھر آپ دوسرے دن بھی سورہ طور 1 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں، تیسرے دن بھی آپ سورہ طور 1 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں۔ اب یہ تینوں دن جو ہے آپ نے ایک بار سورہ طور پڑھنی ہے، اور اس کو جہاں دعا کرنی ہے پڑھ کر، وہیں پانی پہ دم کر کے آپ نے پینا بھی ہے اور نہانا بھی ہے۔ جو گھر کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے تھوڑا تھوڑا پی لیں، اور کوشش کریں سارے اگر غسل کر لیں بہتر ہے، ورنہ گھر کے 1-2 بندے بھی کر لیں، اور گھر میں ساتھ چھڑکاؤ بھی کر لیں۔ انشاءاللہ اس گھر سے بھی نحوست، بے برکتی، لڑائی جھگڑے اور آپس میں نااتفاقی جڑ سے ختم ہوگی، بندوں سے بھی ختم ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔